ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام شرما تھا۔ وہ نہایت محنتی اور ایماندار انسان تھا جس کی پورے گاؤں میں تعریف کی جاتی تھی۔ شرما بہت غریب تھا لیکن پھر بھی اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک دن قسمت اس پر مہربان ہوگی اور وہ بھی خوشحال ہو جائے گا۔ شرما کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام رامو تھا۔ رامو جوان اور ذہین تھا اور اپنی تعلیم کے لیے اسکول جایا کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور باصلاحیت لڑکا تھا۔ ایک دن جب رامو اسکول سے واپس گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ رامو فوراً زمین پر گر گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ ایک شخص نے فوراً اسے ہسپتال پہنچایا اور شرما کو اطلاع دی کہ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ رامو کے حادثے کی خبر سن کر شرما کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ فوراً ہسپتال جانے کے لیے ایک ٹیکسی کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں اسے ایک ٹیکسی ملی جس میں ایک ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا جو کسی ضروری کام سے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے شرما سے کہا، بھائی، مجھے جلدی جانا ہے کیونکہ میرا ایک مریض بہت نازک حالت میں ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے مجھے فوراً وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے اس ٹیکسی میں جانے دیں۔ یہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ شرما غصے میں آ گیا اور ڈاکٹر کو دھکا دیتے ہوئے بولا، مجھے تم جیسے ڈاکٹروں کی چالیں معلوم ہیں۔ تم لوگ بہانے بنا کر لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ میرا بیٹا بھی ہسپتال میں موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور مجھے بھی جلدی پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر نے تحمل سے جواب دیا، تم شاید میری بات نہ سمجھو، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، میں خود کوئی اور سواری ڈھونڈ لوں گا۔ شرما نے سرد مہری سے کہا، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ میرا وقت ضائع مت کرو۔ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے اور مجھے ہسپتال پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر شرما ٹیکسی میں بیٹھا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے بھر وہ شدید پریشانی اور بے چینی میں مبتلا رہا۔ جب شرما ہسپتال پہنچا اور کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے بیٹے کا علاج ہو رہا تھا تو اس کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ اس کا بیٹا بالکل صحت مند حالت میں تھا اور اس کے ساتھ وہی ڈاکٹر موجود تھا جس کے ساتھ شرما نے بدتمیزی کی تھی۔ جیسے ہی شرما نے اس ڈاکٹر کو دیکھا وہ شرمندگی سے بے حال ہو گیا۔ وہ دل سے نادم تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے معافی مانگتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی مجبوری کو نہیں سمجھا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جو مجھے ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے میرے بیٹے کا علاج کر کے جو احسان کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں معافی کے لائق نہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم جانتے ہو آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں اور انہیں برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ میرا فرض تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو تمہیں کبھی احساس نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچنا۔ شرما نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، آج کے بعد میں اپنی اصلاح کروں گا اور دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے ضرور غور کروں گا۔ ڈاکٹر نے اپنا فرض نبھا کر نہ صرف رامو کی جان بچائی بلکہ شرما کو ایک قیمتی سبق بھی دیا کہ دوسروں پر الزام لگانے یا ان کے خلاف رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ان کے حالات ہیں اور نیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں تحمل رہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ اپنانا ضروری ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی پر الزام لگانے یا غصہ کرنے سے پہلے ہمیں خود پر قابو رکھنا چاہیے اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معافی مانگنا ایک عظیم عمل ہے اور دوسروں کو معاف کرنے سے دل کی وسعت اور انسانی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ایسی ندامت کا سامنا دوبارہ نہ ہو۔